السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد۔ اس آیت میں دو باتیں موجود ہیں۔ پہلی بات، لم یلد، لم نہ ہی، یلد جس نے کسی کو جنم دیا، اور دوسری بات ولم اور نہ ہی، یولد کسی نے اسے جنم دیا۔ آیت کا یہ مفہوم ہے، نہ ہی جس نے کسی کو جنم دیا یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی کسی نے اسے جنم دیا اور اس کے کوئی والدین نہیں۔ ان دونوں باتوں کو زمانہ ماضی میں استعمال کیا گیا ہے، پاسٹ ٹینس کے اندر، کیونکہ لفظ لم ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر لم کی جگہ لا ہوتا تو یہ پورا سینٹینس پریزنٹ ٹینس میں ہوتا، جیسے نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی جنم دیتا ہے۔ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو دو سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں کیوں ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ اس سے ہمیں کیا ہدایت حاصل ہوگی۔ تو پہلے سوال کے جواب میں دو باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شرک کے تمام دعوے ماضی سے چلتے آ رہے تھے اور ابھی بھی آ رہے ہیں، جیسے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے خدا کی اولادیں ہیں، تو یہ آیت ان تمام دعووں کا انکار کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر یہ آیت پریزنٹ میں ہوتی، اگر ایسے ہوتا کہ نہ ہی وہ جنم دیتا ہے، تو کچھ نہ کچھ شرک کی گنجائش ماضی میں رہ جاتی کہ اب نہیں دیتا، پہلے دیا ہو۔ تو یہی حکمت اور خوبصورتی ہے اللہ کے کلام کی، اس میں دلیل اور ہدایت دونوں ساتھ ملتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے۔ اس آیت میں دو کنسیپٹ استعمال ہوئے ہیں، والدین اور اولاد۔ دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ عزیز اس کے والدین اور اولاد ہوتے ہیں۔ ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کے اوپر رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اور اس کمپنی کا جو آپ کا باس ہے، اس کا بیٹا آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ جب بھی آپ کمپنی کے رولز کو فالو نہیں کرتے تو آپ کا باس ظاہر ہے آپ سے پوچھ گچھ کرے گا، لیکن اب اس کا بیٹا آپ کا دوست ہے تو وہ بیٹا آپ کی سفارش کر لیتا ہے اور آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہی سائیکالوجی انسان استعمال کرتا ہے شرک میں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ مزاروں، تعویذوں، پیر فقیروں کے پاس اس سوچ کے تحت جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، یہ ہماری حاجات پوری کرنے میں، اللہ تعالیٰ تک ہماری درخواست پہنچانے میں، ہماری مغفرت میں ہماری مدد کریں گے۔ جبکہ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں درمیان میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ سمد میں ہم نے سیکھا ہے نا کہ تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور احد میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وہ یونیک ہے، یعنی جس طرح وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے ویسے کوئی اور ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ تو وہی احد ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو قربت اللہ تعالیٰ کی ہے ویسی قربت کوئی بھی نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کے لیے نہ کوئی خون کا رشتہ چاہیے، نہ کسی کی سفارش، اور نہ ہی کوئی سہارا۔ میری دعا ہے کہ ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا سیکھ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں بنا کسی سہارے کے، اور اپنی ہر ایک ضرورت کا سوال صرف اور صرف اللہ سے کریں، جو ہر پل اویلیبل، ہر پل کیئرنگ، لونگ، ہر پل سننے والا ہے، جو ہماری زندگی کی کہانی کے ہر ایک پل سے واقف ہے، اور اگر سمپلی کہوں تو جو ہر وقت آپ کے لیے آن لائن ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ، آمین ثم آمین۔